الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم علماء کرام، 2 دنوں سے جو ایمان افروز یہاں محافل سج رہی ہیں، حضرت مولانا لقمان صاحب نے جو گلدستہ یہاں سجایا ہے، اللہ جل شانہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کا مدرسہ اور تمام دینی جامعات کو اللہ جی تا قیام قیامت قائم اور دائم فرمائے۔ جامعہ شفیہ کی جب تعمیر ہوئی تو شیخ سعید دامت برکاتہ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار بیان کیے جو آج تک جامعہ شفیہ کے ماتھے پر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اشعار میں سناتا ہوں۔ درس گاہ علم دین جامعہ
اشرفیہ از معارف لامعہ یادگار مولوی مانوی مولوی اشرف علی تھانوی۔ اب اگلا جملہ قابل توجہ ہے، اگلا وہ تمام ہے۔ اے خدا ای جامعہ قائم بدا فیض او جاری بود لیل و نہار۔ اللہ تعالیٰ مولانا قاسم صاحب آپ کے اس ابو بخش کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے، اور آپ کے لیے اور سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ شیخ سعید کے بیان نے میرے بیان کا تھوڑا سا رخ بدل دیا ہے، سوچ کر میں بجھایا تھا، انہوں نے یہ کہہ کر خواہ مجھے چھیڑ دیا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے بچوں کا مدرسہ کوئی نہیں تھا اور اب بڑے مدرسے بن گئے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے جو رخ بدلا، میں نے کہا یہ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور قیامت کے آخری دن تک یہ مدارس، مساجد، علماء، مولوی بھی اللہ جل شانہ قائم رکھیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے زمانے کے اندر وہاں اگر مدرسے نہیں تھے، آج وفاق المدارس میں جہاں 21 لاکھ طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں، 4-5 سال سے بچیوں کی تعداد بچوں سے بڑھ گئی ہے۔ اللہ نتائج دیکھیں ان کے تو اتنے زیادہ ہیں، پڑھائی دیکھیں۔ میں جب کبھی جامعہ شفیع علی البنات میں جاتا تھا کہ مولدات مقبول یاد ہے، احادیث یاد ہے، اتنی محنت وہ کر رہی ہیں، تو نظر آ رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اب ان بچیوں سے بڑا کام دینا ہے۔ یہ بچیاں ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ بن گئی۔ آج ساری دنیا مل کر بھی اس دین کو، ایمان کو، قرآن کو مٹانا چاہے، اس کا ایک حرف، ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتے۔ مولانا شمس اللہ کفانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر، میرے استاذ اور میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ایوب خان نے عائلی قوانین بنائے، شریعت کے خلاف تھے، تو بہاولپور میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، حضرت کا بیان ہوا اور موضوع یہ تھا مولوی لازوال شخصیت۔ یہ مولوی لازوال، یہ کسی کے مٹانے سے یہ مٹ نہیں سکتا ہے، یہ نہیں مٹے گا کبھی۔ اور یہی آیت پڑھی اور پھر اس پر مولانا روم کا ایک شعر پڑھا، ذکر قائم از قیام ذاکر است۔ اللہ نے کہا ذکر قائم ہوگا، تو ذکر قائم ان بچیوں کی وجہ سے ہے اور ان طلباء کی وجہ ہے۔ ذکر قائم از قیام ذاکر است، از دوام او دوام ذاکر است، از دوام او دوام ذاکر است۔ اس ذکر کے دوام سے اللہ نے ان طلباء کو، علماء کو، ان طالبات کو بھی دوام عطا فرمایا۔ آج 1.5 ارب سے زیادہ روئے زمین پر مسلمان ہیں، ہر چوتھا شخص آپ شمار کریں گے وہ مسلمان نظر آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 2-3 دن سے یہ علماء کرام بیٹھ رہے ہیں کہ اتنے مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز چل رہے ہیں، لیکن زندگیوں میں انقلاب، تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ یہ کہاں ہمیں زخم لگا ہے، چوٹ لگی ہے کہ اتنا بڑا دین ہمیں مل گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد ہے۔ میری عزیز طالبات اگر سن رہی ہو تو اپنے لوح قلم پر یہ بات ہے۔ کراچی دارالعلوم میں حضرت کا اعلان ہوا کہ بیان ہو، حضرت کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے، سارا شہر علماء آ گیا، ہزارہ لوگ ہیں کہ حضرت سٹیج لگایا گیا، حضرت تشریف لائے۔ مولانا عطا اللہ صرف ایک بات کہی، ایک بات،
1 منٹ بھی نہیں لگا ہوگا، اور یہ کہنے کے بعد اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ مولانا تقی اسماعیل صاحب گواہ ہیں یہ صرف ایک بات، صرف یہ کہا طالب علموں اپنی قدر پہچانو وآخر دعوانا ان الحمد، طالب علموں اپنی قدر پہچانو، بس یہ ایک جملہ تھا۔ میں آج ان طالبات کے دلوں میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اب آپ کا ہر قدم گھر کے اندر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو میں، چلنے پھرنے میں ایسا ہو کہ پتہ چلے واقعی یہ سنتیں پڑھ کر آئے ہیں، ان کی ہر چال ڈھال سے سنتوں کا پیکر نظر آ رہا ہے۔ اور خدا نخواستہ خدا، میں جامعہ اشرفیہ میں بھی اور جہاں جاتا ہوں، میں نے کہا کہ آج ساری دنیا نے اپنے کیمرے فٹ کر دیے ہیں ان طلباء پر اور طالبات پر کہ ان لوگوں کے معاملات کیا ہیں، یہ پڑھ کر آئے ہیں قرآن و حدیث، اور معاملہ کیسا ہے، گھر میں بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا ہے، نمازوں کے ساتھ کیسا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا کیا معمول ہے، یہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اب آپ کی نوٹ کی جائے گی، ورنہ یاد رکھو ان اساتذہ کی عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تانا ہمیں دیا جائے گا، یہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھ کے آئے ہو، یہ ابوبکر ٹرسٹ سے پڑھ کر آئے ہو، یہ گھروں کے ماحول کے اندر تم نے یہ صورتیں پیدا کر دی ہیں۔ میری بیٹیوں، میں آپ سے دردمندی سے عرض کروں گا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کریں، اور قدر کرنے کا معنی یہ ہے تازہ تازہ حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، اسباق آپ نے پڑھے ہیں۔ میں نے کل بھی طالبات سے ذکر کیا تھا کہ بخاری شریف کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات کے بعد جب پہلی وحی کا ذکر ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دے کر یہ فرمایا تھا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم خدا آپ کو انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ میں یہ پیاری پیاری خصلتیں پائی جا رہی ہیں، ہمارا خالق اور مالک آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ میری عزیز طالبات، اللہ نے بہت نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، میری اب آپ سے درخواست ہے تازہ تازہ سبق پڑھیں، تازہ تازہ دعائیں پڑھیں، ان دعاؤں کو سامنے رکھیں۔ میں سچ کہتا ہوں اللہ کی قسم، اور آپ حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا کو اگر آپ نے سامنے رکھ کر ترجمے کے ساتھ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اندر سے آواز آئے گی یہ سوائے اللہ کے نبی کے کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول 7 دنوں کی 7 منزلیں بیان کی ہیں، توفیق ہو تو اس کو لے کر ایک دن کی ایک منزل ترجمے کے ساتھ عجیب عجیب حضرت نے انتخاب کیا ہے۔ ترجمہ مولانا عبدالماجد دریابادی کا ہے، لاجواب ادیب ہے، بہترین ترجمہ کیا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو میری عزیز طالبات، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے ان دعاؤں کو معمول بنانا ہے۔ پھر آپ نے جب کلمہ طیبہ کے فضائل پڑھے، سبحان اللہ کے فضائل پڑھے، استغفر اللہ کے فضائل پڑھے ہیں، پھر آپ نے جہاں جہاں یہ فضائل پڑھے ہیں آپ اپنے آپ کو ان فضائل کو سامنے رکھتے اپنی زبان کو ان سے آشنا کرنا۔ آج ہماری زبانیں فضائل تو سنتی ہیں اور واہ واہ کی داد بھی مل جاتی ہے، لیکن ہمارے معمول کا حصہ نہیں بن رہا ہے کہ ہم اس کلمہ طیبہ کو، درود شریف کو، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ جو میں نے اپنے ابا جی سے بارہا سنا ہے، مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح قل هو اللہ احد یاد، بارہا سنا۔ فرمانے لگے حضرت تھانوی رحمۃ، بلکہ ابا جی نے اپنے احباب سے کہا کہ ایک دل بناؤ فوٹو، اس دل کے اوپر یہ حضرت کا ملفوظ نقل کرو، اسی طرح چھاپا جائے۔ وہ ملفوظ سن لیجیے، حضرت فرماتے واللہ العظیم، خدائے بزرگو
برتر کی قسم، ایک مرتبہ اللہ کہنا دونوں جہاں کی نعمتوں سے افضل ہے، وہاں جو کچھ ملے گا مر کر معلوم ہوگا، خود دنیا میں وہ حلاوت و لذت اس نام میں ہے کہ ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اس کے مقابلے میں گرد۔ اللہ جی ہمیں تھوڑی سی حلاوت عطا فرما دے، تھوڑی سی لذت ہمیں عطا فرما کہ اللہ اللہ کرنے میں کیا لذت ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کی محفل کے شاعر تھے، عجیب شعر فرمایا اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے۔ میں آپ حضرات سے اپنی بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ اللہ کے لیے نئے نئے تازہ تازہ سبق پڑھے ہیں، اس کو آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے، اپنے اوپر عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک حدیث پر ہمارا عمل۔ سب سے پہلی بات یہ جو پہلی روایت انما الاعمال بالنیات کی ہے، اور آخری حدیث جیسے حضرت شیخ انشاءاللہ بیان فرمائیں وزن اعمال کی ہے ثقیلتان فی المیزان۔ تو امام بخاری آغاز اور انتہا کر کے بیان یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر میزان عدل کے اس ترازو میں اپنے عمل میں طاقت اور وزن پیدا کرنا چاہتے ہو تو اخلاص پیدا کرنا۔ اخلاص کے نہ ہونے سے آپ کا سب سے پہلا شخص جو جہنم میں سر کے بل گرایا جائے گا وہ ریاکار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے عمل بعد نیکیوں کے ہوں گے سارے کے سارے تباہ و برباد ہوں۔ میری بچوں دلوں پر بہا دینا ہوگا۔ حضرت تھانوی کی ایک بات یاد ہے، اللہ حکیم الامت کس طرح علاج فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک صاحب حج کر کے آئے تو ایک نواب صاحب مبارکباد پیش کرنے کے لیے ان کے گھر میں آئے، تو یہ حاجی صاحب اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں کہ ان نواب صاحب کو اس پیالے میں پانی پلاؤ جو میں تیسرے حاج سے لے کر آیا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک جملے نے 3 حجوں کو ڈائنامیٹ کر دیا۔ کیا ضرورت تھی اس کو بتانے کی میں 3 حج کر کے آؤں؟ حج تو اللہ کے لیے کیا تھا۔ میں اپنی بیٹیوں آپ سے بھی عرض کروں گا، اپنے دل پر آپ نے پہلا شیطان وہ ظالم ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے جتنے داؤ پیچ آتے ہیں شاید تاریخ انسانیت میں اتنے داؤ پیچ کسی کے پاس نہیں۔ تاریخ بڑی بڑی ہے، اولیاء اللہ کو بزرگوں کو کس کس انداز کے اندر وہ گمراہ کر۔ پیران پیر کا عجیب واقعہ یاد آیا، کتنے بڑے آدمی ہیں، تہجد کے وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں، کمرے میں لائٹ آئی، روشنی آئی، آواز آئی، عبدالقادر آج کے بعد تجھے نمازیں بھی معاف، روزہ بھی معاف، چھٹی۔ حضرت کہنے لگے ام ملعون ابلیس، نمازیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف نہیں ہوئی تھی، تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے آئے۔ لائٹ گئی، پھر دوبارہ لائٹ آئی اور کہنے لگا عبدالقادر تو نے مجھے پہچان لیا ہے، یہ آج جو تو نے علم جو تیرے پاس ہے اس علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ دوسرا بار حضرت فرمانے لگے او ظالم پھر مجھے تو تباہ و برباد کر رہا ہے کہ میں کہوں کہ میرے علم نے مجھے بچا لیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ پہلا وار تھا، یہ دوسرا کہیں خطرناک وار تھا، تباہ ہو۔ میری بیٹیوں اس طرح یہ ملعون ابلیس کس کس انداز کے اندر ہمیں قدم قدم پر گمراہ کر رہا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، معمولات کو اپنائیں۔ رب العالمین کا وعدہ ہے اِنَّ کَیدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا،
یہ جتنا بڑا طاقتور بن جائے، لیکن ایک مسلمان جب ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے بات ماننی ہے تو اللہ کی بات ماننی ہے، بات ماننی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اس پر اس کا وعد کبھی ہم مؤثر نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں مضبوطی تھوڑی سی دکھانے پڑے، لیکن اگر ذرا سے ڈھیلے ہو گئی، چلو جی آج ایک تھوڑا سا بٹن دباتے ہیں، ایک پروگرام دیکھ لیتے ہیں، ایک فلم دیکھ لیتے ہیں، ایک فلاں باتیں، بس ذرا سے یہ دبا، اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے وار اور میرے حملے کی زد میں آ گیا، جدھر چاہتا ہے پھر اس کو لے کر پھرتا رہتا ہے۔ میں آپ حضرات سے بھی اور اپنے ان بچوں سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسنون عمل بتلاتا ہوں، آپ بھی گھر کے تمام بچے اور بچوں کو اس کا عادی بنائیں، انشاءاللہ العزیز شیطان کی بچاؤ سے ہم ایک محفوظ دل میں آ جائیں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول رہا، حتیٰ کہ جس دن دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، بیمار ہیں، سر درد ہے، بخار ہے، اس دن بھی اس وظیفے اور عمل کو نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں سے بڑی برکات سنی ہے کہ اگر شیطان کے حملوں سے، وساوس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر بلا اور ہر حسد سے حفاظت ہوگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون عمل کہ آخری 3 سورتیں 3 مرتبہ پڑھنا، 4 مرتبہ بھی نہ ہو اور 2 مرتبہ بھی نہ ہو، سنت 3 مرتبہ پڑھ کر پھر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا پر دم کر کے سارے جسم میں آپ پھیر لیں، اور اس کے معنی پر بھی زور کر لیں، من شر النفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وساوس سے، بلاؤں سے، ذہن کو پریشان کرنے سے یہ 3 آیتیں ہر قسم کے جادو سے اور بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ میرے معزز حاضرین، میں نے کل بھی کہا اور آج پھر یہ کہتا ہوں، میرے شیخ ڈاکٹر طلعت عارفی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد میرے شیخ ڈاکٹر حفیظ اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میرے ابا جی کے خلیفہ تھے، حضرت تھانوی سے میرے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے فزیشین، طالب علمی کے زمانے سے اللہ اکبر کثرت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، حتیٰ کہ مولانا انتقال سے پہلے میرے شیخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکستان سے بستر اٹھاؤ اور جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے آ جاؤ۔ یہ کوئی میں ناول نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم ساری جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کی ہے۔ مدینہ منورہ میں آئے، فجر کی نماز باجماعت پڑھی، گھر میں سامان تھا، وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، تو ایک صاحب کہنے لگے یہ کمبل تو آپ کہتے ہیں یہ بھی دے دو، اور زور کے بعد فرشتہ اجل آیا اور روح پرواز۔ میری آخری ملاقات، اب جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے جا رہے، مجھے فرمانے لگے یہ فتنے کا دور، گھر گھر بلائیں، مصیبتیں آئیں، بچے بچیاں ماں باپ بھی بس آج ٹیلی ویژن کا سوئچ آف کرنا بس میں نہیں رہا۔ مجھے فرمانے لگے مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، 2 کام کرو، 2 کام۔ نمبر 1، فرمانے لگے جب تمہاری طبیعت میں غصہ نہ ہو، بلڈ پریشر ہائی نہ ہو، تو اپنے بچے بچیاں گھر والوں سے کہو جی امپورٹنٹ میٹنگ کرنی ہے، اہم میٹنگ کرنی ہے، وقت نکالو، اور جو وقت وہ دیں اس پر آپ بیٹھ کر بات کرو اور ان سے کہو کہ ہر روز ہمارا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے،
اس کا تو انکار کوئی کافر نہیں کرے۔ اور وہاں تاریکی میں، تنہائی میں مٹی ڈال کر سارے واپس آ جائیں گے۔ ایک شاعر نے کہا تھا دبا کے قبر میں سب چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، تمہارا باپ تھا، بھائی تھا، یہ کیا کیا؟ میرے دوست اور بزرگ، ایک تو کام بچوں کو سمجھانا، دوسرا فرمایا کہ رات کو تنہائی میں اللہ سے ڈائلاگ کرو، اللہ سے کچھ باتیں کر لو، اور اللہ سے کہو اللہ جی میں بے بس ہو گیا ہوں، میں عاجز ہو گیا ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں رہا ہے، یہ کہہ کر اللہ سے کہو کہ اللہ جی میں بے بس ہوں، تو آپ تو بے بس نہیں۔ آپ نے تو جگہ جگہ قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا ہے، تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ جی ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، سب ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے شیخ غالباً ڈاکٹر عبدالحی عارفی کا یہ ذکر ہے تو فرمانے لگے پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا، پھر دیکھنا کیا۔ حضرات محترم سنا صاحب پہنا دیجیے، ہمت کیجیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ذرا صاحب ہمت کریں تو میری مدد، آپ ایک بالش پڑھیں میں ایک گز آ گیا، تم چل کر میری طرف آؤ، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر تمہاری طرف آنے والا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ ہمیں، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبادات بھی ہمت کر کے کوشش کریں۔ اور میرے شیخ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے ایک دعا میرے کہنے پر معمول بنا لے ہر نماز کا، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ جی میرے گھر والوں کو، میرے بچے اور میری بچوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میرے یہ شیخ جو مہاجر مدنی اور وہاں فرمانے لگے میرا بڑا تجربہ ہے، یوں سمجھو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمائی جاتی ہے، اللہ غیب سے بچے اور بچوں کی ہدایت کا نظر فرما دے کہ بندہ اللہ سے کہ میں ہدایت مانگتا ہوں، بچے اور بچیوں کے لیے ہدایت مانگتا ہوں، پاسبل نہیں ہے کہ اللہ کہ چل دفعہ ہو میں تجھے ہدایت نہیں دیتا۔ کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، کمی ہے تو ہماری طلب ہے۔ شاعر بشر کا ذکر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔